تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان آیا تھا اور انہوں نے مذمت کی تھی کہ ایران کی جانب سے سعودی ٹینکر کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ان کا قطری جہاز پر بھی ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں. سعودی ٹینکر وجیان کو آبِ حرمت سے گزرنے کے دوران نشانہ بنایا گیا. ایسے واقعات عالمی سلامتی اور توانائی اور بین الاقوامی سلامتی پر حملہ ہے. اور اب سینٹ کام کی جانب سے امریکہ کی ایران میں مخصوص اہداف پر فضائی کارروائی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایران کی کارروائیاں بلا اشتعال خطرناک اور بین الاقوامی سمندری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تھیں. اور یہ جو 3 تجارتی جہازوں پر حملے کیے ہیں، اس کے رد عمل میں یہ جو ہے سینٹ کام نے کارروائیاں کی ہیں. کیا کہتے ہیں تمام تر صورتحال پہ آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ایک جگبندی ہو رہی ہے، مذاکرات اچھے ماحول میں ہو رہے ہیں، ایرانی قوم غمزدہ ہے، وہ اپنے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی شہید کے تدفین میں لگے ہوئے ہیں. اس موقع کے اوپر ایران کو نہیں چاہیے تھا کہ جو ایک سعودی عرب کا شپ تھا، ایک قطر کا شپ تھا، وہ گزرے تھے، ان کے اوپر ڈرون فائر کیے، اس کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے. اور اب میں یہی سوچا تھا کہ جو امریکہ اس کو ریٹیلیٹ کرے گا، دیکھتے ہوئے ہوا. اس وقت مذاکرات میں ایران از آن اپر ہینڈ. ایران بینیفیشری ہے، ایران کو فائدہ ہو رہا ہے اپنے پبلک انٹرسٹ میں، عوام کے انٹرسٹ میں، اپنے ایرانی قوم کے انٹرسٹ میں. ان کو سوچنا چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی شپ جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا تھا کسی لین میں آنے کے لیے، تو آپ میڈیٹلی سے کانٹیکٹ کریں. امیڈیٹلی آپ قطر کو کہیں یا پاکستان کو کہیں تاکہ وہ امیڈیٹلی امریکن سے کانٹیکٹ میں ہوتے، ان کے پریزنٹ سے، وائس پریزنٹ سے ان کو بتا دیتے کہ یہ ایران میں آبزرو کر رہے، ایران بڑھنی جو ہے آپ پہلے ان شپ کو ڈیولپمنٹ کر رہے. دیٹ از اے بیٹر وے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دم اٹیک کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ امریکن کو موقع چاہیے، بلکہ اسرائیل تو بڑا خوش ہے کہ وہ آپ ایسا موقع دیتے ہیں کہ امریکن آپ کو ریٹیلیٹ کریں. اور پھر اگر وہ جنگ زیادہ اسٹارٹ ہوئی کی چیز پر نہیں رکتی ہے تو پھر اس سے تو ایران کا نقصان ہے اور اسرائیل میں ویری ہیپی. اس سے ان موقع کے اوپر ایک ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے، سامنے مزاجی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد یہ اس کو جنگ بندی جنگ کو آگے لے کے جانا چاہیے. اٹ از ویری انفیئر. آئی اسٹل فیل ایران شوڈ ناٹ ہیو انیشیٹڈ اٹیک آن دیز شپس. اچھا، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسٹرائکس کی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے، یہ بس مخصوص اہداف پر فضائی کارروائیاں ہیں یا اس کا سلسلہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید بڑھے گا؟ آئی تھنک میں ابھی وقت سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے سنگاپور کے شپ پہ کیا تھا، اور اس کے بعد امریکن نے آ کے اٹیک کیے تھے. اور ان کے وہ ایک فیلڈ سے بھی یہ گئے تھے جہاں پر 7 کے اوپر بھی، اور ایک 2 جگہ پہ جا کے اٹیک کیے تھے. پھر ایران نے جا کے بحرین کے ایریے میں اٹیک کیے تھے. لیکن میرے خیال میں دنیا کی کوئی جنگ نہیں چاہتی ہے. امریکن کا یہ پتہ ہے کہ اس کو بہت پریشر ہے کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہوئے ہیں، انرجی کرائسس، فوڈ کرائسس ہوئے ہیں، فوڈ سیکورٹی کی کرائسس ہوئے ہیں. پوری دنیا جنگ نہیں چاہتی سوائے اسرائیل کے. تو میرے خیال میں یہ چیز ساری مائنس یہ ہوتی ہے وائلیشن، یہ امیج رکھنی تھی. لیکن اب میرے خیال میں پاکستان اور جو قطر ہے، یہ امریکن پریزیڈنٹ سے وائس ضرور بات کریں گے، ان کو سامنے متاثرہ بتائیں گے، اور ایران کو بھی بات کریں گے، ایران کی بات کریں گے. اور شاید میرے خیال میں یہ دوبارہ ڈی ایسکلیشن ہو جائے اور حالات میں معمول پر آ جائے. اگر ٹائمنگ کی بات کی جائے، ایک جانب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شہید سپریم لیڈر کی جو ہے تجہیز اور تکفین کا سلسلہ جاری ہے، ایسے وقت میں یہ کارروائی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہی میں بات کروں، ایسے موقع پہ ایران کو بالکل کوئی ایسا اسٹائل انگیز بات نہیں کرنی چاہیے، انیشیٹو نہیں لینی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے اس تقسیم میں آپ کی کافی زیادہ لیڈرشپ بھی ایکسپوز ہوتی ہے. پہلے ہی امریکن پریزیڈنٹ تھریٹ کر چکے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے لیے وہ اتنے پاپولر ہیں، اور میں نے اس وقت ہم سارے لیڈر تباہ کر سکتے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مداخلت کی کوئی بھی نہیں لگے گا. تو آپ جب ایسے حالات ہیں تو آپ کو کیوں کرتے ہیں؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی سرٹن ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں جو سوچے سمجھے بغیر آپ امیڈیٹ ایکشن کر دیتے ہیں، اور اس کے کانسیکوینس پھر ایرانی لیڈرشپ کو ایک بات کرنی پڑتی ہے، اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے، پاکستان کو اس سے بات کرنی پڑتی ہے. میرے خیال میں ایرانی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اب اپنے اندر کوہین پیدا کریں اور ڈیسیژن میکنگ میں رکھیں کہ کس نے فائر کرنے کے آرڈر دینے ہیں. آپ کی مانیٹرنگ شوڈ مسٹ ٹیل دی گورنمنٹ آف ایران
کہ وہ شپ بنی لین میں جا رہا ہے. Immediately that should come to Pakistan and to Qatar. اور یہ ممالک کو امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ امیڈیٹلی آپ یہ غلط ہے, اس ایران کے ریٹیلیٹ, ایران کی یہ خلاف خلاف ورزی ہے اور آپ ان شپس کو روک لیں, ان کو واپس کر دیں. دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر وے. انسٹیڈ اگر آپ ان پہ جا کے اٹیک کر لیں گے, ان کو نقصان وہ بھی کر لیں. سعودی عرب کے آپ کے تعلقات بھی اچھے ہو رہے ہیں, قطر بھی آپ کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, انہیں کے شپس کو اگر ٹارگیٹ کریں گے تو آپ پھر آپ کی تعلقات میں خلیج پیدا ہوتی جائے گی اور اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا. تو قطر تو اہم کردار ادا کر رہا ہے, ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, تو ایسے میں اس کے جہاز کو ٹارگٹ کرنا I think it is very, I still feel کہ it is unfair اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ ایران کی حکومت کو جو ایرانی ریپبلکن گارڈ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے اور ان کو بلکہ ان کے جو رہبر اعلیٰ بھی ہیں مصطفیٰ خامنائی, ان سے بات کرنی چاہیے. ان کو بتائیں کہ جی اس کو کس طریقے سے انسٹرکشن پاس کریں کہ جب تک حکومت ایران نہیں کہتی ہے یہ کسی کو فائر اپ نہیں کرنا چاہیے. وہ جب ایک جنگ ہو جاتی ہے ڈفرنٹلی, ابھی سیز فائر ہے, سیز فائر میں دیر رسپانس شوڈ بی ویری میٹ اور رسپانس شوڈ بی ویری کلیئر اینڈ ٹو دا پوائنٹ. دیٹ از ناٹ کنٹینیو کہ سیز فائر ختم ہو جائے. دیٹس واٹ آئی تھنک اس پہ ایران کے بھی بہت سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہے یہ معاہدہ کو ختم کمپلیٹ کرنے میں, کیونکہ آپ کے سینکشن ختم ہوتی ہیں, آپ کی ایسڈ ریلیز ہو رہے ہیں, آپ کے گارنٹیز مل رہی ہیں آپ کو, آپ کے اس کو آئل اور گیس کو میں الاؤ کیا اور دیکھنے کے لیے دنیا ورلڈ مارکیٹ کے اوپر. اس کو دیکھتے ہوئے ایران کو چاہیے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اس چیزوں کو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اپنا وقت دینے کے لیے.